نحمدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت 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 احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر قرآن کی نسبت لا کے جمع کیا الحمدللہ. اور ماشاءاللہ ٹاپک جو ہے وہ اتنی بہترین چل رہی ہے نا، کیونکہ یہ ہماری ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ ہے نا الحمدللہ. اب کل ہے نا بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بتا رہا تھا کہ کیا ہوتا ہے مختالن فخورا، ہے نا، جو انسان کیا ہوتا ہے خود پسندیدہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو خود امپورٹنس، بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے، اپنے آپ کی تعریفیں کرتا ہے. ہم عورتیں بھی کہتی ہے نا بہنوں کہ میں ہوں تو گھر ہے، میں نہیں ہوں تو گھر ہی نہیں چل سکتا، ہے نا، میں رہتی ہوں تو صحیح ہوتا ہے، میں نہیں رہوں گی تو دیکھو گھر کی کیا حالت ہے. کہیں نہ کہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، اپنی ہی تعریف کرتے ہیں، میں ہے نا. تو یہ جو ہے نا اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے بہنوں. اوکے، اپنی تعریفیں چاہنا، اپنی تعریفیں کرنا، یہ سمجھنا کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے. دیکھو بہنوں، آج ہم لوگ ہے کل نہیں ہے نا، مگر زندگی اور دنیا کسی کے لیے رکتی نہیں ہے، وہ اپنا چلنے کا چلتی رہتی ہے کہ نہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ کیا کریں گے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. آ رہا ہے سمجھ میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو یہاں پر یہی بتا رہا ہے کہ خود پسند یعنی غرور کرنا یہ اللہ کو نہیں پسند. دوسرا کیا، فخورا، اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، یہ بھی جو ہے وہ اللہ کو نہیں پسند. یہ بھی کیا ہے، اللہ کو نہیں پسند. تو یہ بات بھی کیا کریں گے، ہم لوگ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اب کیا بتایا گیا تھا بہنوں کل، ایک ہوتا ہے بہنوں بخیل اور ایک ہوتا ہے کنجوس. ہاں، تو یہ فرق تھوڑا جان لیں گے کہ کون ہے کون ہے بخیل اور کون ہے کنجوس. دیکھو بہنوں، بخیل وہ انسان ہے جو اپنے اوپر اور اپنی فیملی پر تو خرچ کرتا ہے. اوکے، بخیل انسان کون ہے، جو اپنے اوپر اور اپنی فیملی پر تو خرچ کرتا ہے، مگر جب بات لوگوں کے لیے آ جاتی ہے تو وہ خرچ نہیں کرتا. اس کو کیا بولیں گے، بخیل بولیں گے. کیا بولیں گے، بخیل. اوکے، تو بخیل انسان کون ہے، جو اپنے اوپر خرچ کرے گا، اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرے گا، یعنی کہ باہر لے کے جانا، اچھا کھلانا، اچھا پلانا. وہ تو بولے گا ہی کہ ہم لوگ کماتے کیوں ہے بھائی، کھانے کے لیے کماتے ہیں ہم لوگ، خوش رہنے کے لیے کماتے ہیں. تو وہ اپنے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر اچھا خرچ کرے گا، مطلب اندھا ہو کے خرچ کرے گا. مگر جہاں بات کسی کی حق کی آ جائے گی، اچھا کسی کی مطلب دین کے راستے کی بات آ جائے گی، تو وہاں پہ وہ خرچ نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کو کیا بولیں گے، بخیل بولیں گے. اللہ اگر مال دے رہا ہے بہنوں، تو مال کے بھی حقوق ہوتے ہیں نا، سمجھ میں آتا ہے. ایک تو اللہ کے حق کو ادا کرنا اور دوسرا بندوں کے حق کو ادا کرنا. تو یہ دونوں کام وہ نہیں کرے گا، صرف اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گا. اوکے، الحمدللہ. اسی طرح کنجوس انسان. اچھا، اب کنجوس انسان کون ہے، وہ اتنا کنجوس ہے کہ وہ تو کم از کم اپنے اوپر خرچ کر رہا تھا نا، یہ کنجوس انسان تو وہ بھی نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ فیملی تو دور کی بات ہے، خود پہ بھی جو ہے وہ خرچ نہیں کرتا، تو وہ دوسروں کو کیا دے گا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین، نہ کسی فیملی، کسی کے حق کو بھی ادا نہیں کرے گا. سمجھ میں آتا ہے؟ اس کو کیا بولتے، کنجوس انسان. سمجھ میں آتا ہے؟ تو یہاں پر یہ دونوں صفتیں نہیں ہونی چاہیے. اب میں صحاباؤں کے بارے میں بتاتی ہوں بہنوں، ہم کو کیسا ہونا چاہیے نا، میں بتاتی ہوں. ایک تو ہم کو ماڈریٹ ہونا چاہیے، اوکے، درمیانی روی ہونا چاہیے. نہ ہم کو پیسوں میں کنجوسی کرنا ہے، بخیلی کرنا ہے، اور نہ ہی ہم کو اسراف کرنا ہے. تو بیسیکلی ہم کو کیسا رہنا ہے، ماڈریٹ ہونا ہے نا. کتنے لوگ اپنے آپ پہ خرچ کرتے، کیا میں اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتی کیا، ہاں میں اگر پین لی تو کیا ہو گیا، گناہ ہو گیا کیا، مطلب اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے. تو ایسا بھی نہیں رہنا چاہیے، ہے نا. کیونکہ بہنوں یاد رکھنا، خواہشات کا اگر جب بھی ایسی آئے گی نا خواہشات جہاں پہ ہزاروں روپے لاکھوں روپے لگ رہے، تو وہاں پہ یہ اپنے آپ کو تسلی کرنے کا کہ ہم دنیا میں جو ہے نا خواہشات پورے کرنے نہیں آئے نا. خواہشات پورے کرنے کی جگہ کدھر ہے، جنت ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کبھی بھی اپنے ڈیزائرز کو، ایسے ڈیزائرز
جہاں پہ بہت زیادہ پیسے خرچ ہو جائے, حالانکہ وہ جائز بھی ہوگا, پر وہاں پہ ہم کیا کریں گے, ایک کنٹرول کریں گے انشاءاللہ. اوکے, اور جب دینے کی باری آئے گی نا بہنوں, تو گن گن کے نہیں دینا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو انسان گن گن کے دیتا ہے نا غریبوں کو, محتاج کو, یا اللہ کے راستے میں جو بندہ گن گن کے دیتا ہے, اس کو گن گن کر ہی ملے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پہ جب دینے کی باری آتی ہے تو میں ایک صحابہ کا واقعہ بتاتی ہوں. میں ایکچولی ان کا نام بھول گئی, آئی تھنک وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی تھے جہاں تک مجھے یاد ہے, پھر بھی وہ ایک صحابہ تھے ماشاءاللہ. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا, اوکے, اور اس نے آ کے کہا کہ مجھے جو ہے وہ کچھ پیسے چاہیے. اوکے, نبی کے پاس ایک انسان آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کے پاس بھیجے اور کہا کہ تم وہاں جاؤ, تمہاری ضرورت جو ہے وہ پوری ہوگی. تو یہ بندہ جو ہے کیا کیا, اس نے جو ہے وہ حضرت جو بھی تھے ان وہ صحابہ کے دروازے کے باہر وہ کھڑے ہو کر وہ بولنے ہی والا, مطلب پوچھنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کو گھر میں سے آوازیں آئی. اوکے, اور گھر میں سے کیا آوازیں آئی کہ وہ جو صحابہ تھے وہ اپنی بیوی کو بول رہے ہیں کہ تو نے 2 چراغ آج کیوں جلائے. کیا بول رہے کہ تو نے آج گھر میں 2 دیے یا 2 چراغ کیوں جلائی. جب ایک چراغ کافی ہے پورے گھر کے لیے, جب ایک چراغ سے روشنی مل رہی ہے, تو تو نے دوسرا چراغ جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ جلائی. تو انہوں نے کیا کہا, وہ چراغ کو بجھا دو. اوکے, تو انہوں نے یہ سن لیا. تو وہ جو آدمی باہر کھڑا تھا جس کو ضرورت تھی, اس کو لگا جب یہ آدمی گھر میں ایسا کر رہا ہے تو یہ مجھے کیا پیسے دے گا. تو وہ آدمی واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے اور بولتے کہ یا اللہ کے رسول, تم نے مجھے کہاں بھیج دیا, دیکھو ایسا ایسا وہاں پہ ہوا. حالانکہ وہ سننے کی نیت سے نہیں گئے تھے نا, مگر جب وہ باہر کھڑے تھے تو بٹ آف کورس آواز آ گئی یہ سب. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, تم واپس سے جاؤ, تم واپس سے جا کے وہ کہو, جا کے تم نے شاید تم غلط ہو سکتے ہو, تم جاؤ اور وہیں پہ پیسے مانگو. تو یہ آدمی واپس گئے, اوکے, اور گئے گھر کے اندر اور کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور نبی نے مجھے یہاں پر آپ کے پاس بھیجا. تو حضرت جو بھی صحابہ تھے وہ کیا کرے, اندر گئے. اندر جا کے انہوں نے کیا کیے, اشرفی یعنی ایک تھیلی بھر کے سونے کی, اشرفی بہنوں, اوکے, سوچو ایک تھیلی بھر کے سونے کی اشرفی جو ہے وہ لا کے یہ بندے کو دے دیا. اب یہ بندے سے رہا نہیں گیا, یہ بندے کے زبان سے آ ہی گیا کہ ایک بات پوچھوں, برا نہیں ماننا. تو کہا کہ ہاں ضرور. تو کہا کہ دیکھو میں تھوڑے دیر پہلے بھی آپ کے گھر کے پاس آیا ہی تھا کہ میرے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ آپ گھر کے اندر چراغ بجھانے کی بات کر رہے تھے. تو مجھے کہیں نہ کہیں لگا کہ میں کہاں کوئی غلط گھر پر آ گیا, تو میں واپس جانے والا تھا. تو یہ کیا ماجرا ہے, ابھی آپ دینے پر آئے تو آپ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا, مگر گھر میں آپ چراغ کا حساب لے رہے تھے. تو وہ صحابہ نے کہا کہ دیکھو, جو گھر میں کر رہا تھا نا چراغ کے بارے میں, وہاں پہ میرا حساب کتاب ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے, اور جہاں میں تم کو دے رہا ہوں اللہ کے راستے میں, وہاں پہ مجھے کیسے دینا ہے, بے حساب دینا ہے. تو صحاباؤں کی لائف سٹائل کیسی تھی بہنوں, کہ جب اپنے اوپر خرچ کرنے کی بات آتی تھی تو وہ بہت ہی ماڈریٹ ہوتے تھے, بہت ہی سوچ سمجھ کے خرچ کرتے تھے, مطلب اسراف نہیں ہو جائے. انہوں نے کہا کہ جب ایک چراغ میں, جب ایک دیا میں پہنچ رہا ہے, پورا گھر کو جو ہے روشنی ہو رہی ہے اور ضرورت پوری ہو رہی ہے, تو دوسرا کیوں چلانا. سمجھ میں آ رہا ہے. تو جہاں یہ نوبت آتی ہے وہاں پہ انہوں نے کیا کیے, وہ چیز کو بجھا دیے. سمجھ میں آ رہا ہے. مگر جب اللہ کے راستے میں دینے کی بات آئی تو انہوں نے حساب بھی نہیں کیا اور انہوں نے اٹھا کے سونے کے اشرفیاں دے دی. سمجھ میں آ رہا ہے. تو ایسا ہمارا بھی ہونا چاہیے, جب خود کے اوپر آئے تو ماڈریٹ رہے, ضرورت پہ خرچ کرے, اوکے, ہماری جو ضرورت ہے اس کو پورا کرے, مگر جب دینے کی باری آئے تو ہم گن گن کر نہ دے, ہے نا, خوشی سے دے, دل سے دے, اخلاص سے دے. اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ سب میں کیوں بتا رہی ہوں, کیونکہ یہ جو مختالن فخورہ تھا, یہ وہ لوگ ہیں جو خود کیا کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں. دیکھو بہنوں, خود تو کنجوس ہے مگر لوگوں کو کیوں حکم دے رہے کنجوسی ہونے کا, ہاں, تاکہ ان کا یہ جو عیب ہے نا وہ چھپ جائے.
समझ में आ रहा है। और दूसरा क्या है बहनों कि हम तो डूबे हैं, हम तो सबको लेके डूबेंगे, यानी दे वांट कि ये सब नॉर्मल लगे, समझ में आ रहा है। यानी वो लोग रोकते हैं दूसरों को भी खर्च करने से, यानी कि वो खुद तो नहीं करते मगर चाहते कि दूसरे भी क्या हो जाए, रुक जाए। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक जो है सब समझ में आया बहनों? मुझे प्लीज चैट में बता दो सबको अब तक जो है सब कुछ समझ में आया, क्लियर है सब कुछ? ओके मैं अनम्यूट कर देती हूँ। यहाँ तक जो है वाक्या वाक्या बताइए। ओके सबको समझ में आया ना? ओके अल्हम्दुलिल्लाह। ओके अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आई या वाक्या समझ में नहीं आया तो वो लोग मुझे प्लीज जो है वो लास्ट में पूछना। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे क्या बात समझ में आई बहनों? हाँ इससे क्या बात समझ में आई कि हमको कंजूसी नहीं करना है, बखीली नहीं करना है, अल्लाह के रास्ते में खूब देना है। हाँ और अल्लाह ने जो हमको अता किया है उसको छुपाना नहीं है। हाँ और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला क्या बोलते हैं कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे काफिरों के लिए जिल्लत वाला अजाब है, जलील होने वाला अजाब है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, आमीन आमीन आमीन। जो खर्च भी कर रहा है बहनों तो कैसे खर्च कर रहा है? लोगों को दिखाने के लिए। ये सिफत नहीं होनी चाहिए। बड़ा बड़ा बहनों, बड़े बड़े नेकियां भी मैंने पहले भी बताया, बड़े बड़े नेकियां करके लोग आए होंगे। एक होगा जो मुजाहिद होगा, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ रहेगा बहनों। एक आदमी पूरी जिंदगी कुरान से जुड़ा हुआ आलिम स्कॉलर है ना, वो रहेगा। और एक इंसान सखी रहेगा जो इतनी सखावत किया रहेगा, इतनी सखावत किया रहेगा बहनों। 3 लोगों को लाया जाएगा, ये सही हदीस से है बहनों। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। उनसे पूछा जाएगा, फरिश्तों को, फरिश्ते इतने मासूम है बहनों कि फरिश्तों ने इनके नामे अमाल में लिखे भी होंगे ये शहीद है, ये जो है कारी था, ये आलिम था, ये स्कॉलर था और ये सखी था। उनके नामे अमल ऐसा लिखा रहेगा और लोग उनकी बहुत तारीफें करेंगे। मगर जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे ना ये तीनों, तो अल्लाह उनके दिलों के राजों को जानता है, उनकी नीयत को जानता है और अल्लाह ताला उनको औंधे मुंह उठा के जहन्नम में फेंकेगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी आ जाता है ना, हम लोगों को बताते हैं कि अरे मैं सुबह से उठ गई, मैं तहज्जुद गुजार हूँ, मैं इतना पढ़ती हूँ, मैं इतना करती हूँ, मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं अपनी तारीफें, अपनी बच्चों की तारीफें, अपनी शौहर की तारीफें। देखो बहनों याद रखना, कितने लोगों को है ना, हम जब बोलते हैं तो नजर, हसद सब हक है बहनों, समझ में आ रहा है। हम लोग तो है क्या करते हैं, हमारे सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के स्टेटस में भी डाल देते हैं, जो भी हम खर्च करते हैं या जो भी खाते पीते हैं उसको भी हम शो ऑफ करते हैं ना। एवरीडे पोस्ट देखो आप लोग, कहीं फेसबुक में या कहीं व्हाट्सएप के स्टेटस में। मैं बोलती हूँ इंसान अगर गुनाह भी तुम कर रहे हो तो तुम डालते क्यों हो? देखो बर्थडे मनाना, एनिवर्सरी मनाना या जो भी आप लोग मना रहे हो, अल्लाह फैसला करेगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है। हाँ मगर मैं बोलती हूँ कि ऐसे लोग जब तुम डालते हो पोस्ट में, हल्दी हो रहा है, वहां पे हम नाच रहे थे, गा रहे थे, ऐसी ऐसी जब पिक्चर्स या वीडियोस दिखती है तो मैं तो इतनी डर खौफ आता है बहनों कि ये गुनाह तुम जाहिर करके, है ना, तुम जाहिर करके कर रहे हो, कितने लोग गवाह बन जाएंगे इसमें, है ना। तो ये सब बहुत डर और खौफ का मकाम है बहनों। जो भी सोशल मीडिया में कनेक्टेड है और व्हाट्सएप स्टेटस डालते हैं, प्लीज वहां पे गाने मत डालो। जितने लोग गाने सुन रहे हैं ना उतना गुनाह तुम्हारे ऊपर आ रहा है। आजकल ऐसी ऐसी नसीहतें रहती है और पीछे से गाने बज रहे हैं, पीछे से म्यूजिक बज रहा है। म्यूजिक कोई हाल में जो है वो जायज नहीं है, सिवाय दफ, दफ बजाते हैं ना, मतलब एक हाथ से जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उसको दफ बोलते हैं, सिर्फ वही अलाउड है इस्लाम में बहनों। उसके अलावा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अलाउड ही नहीं है। अगर कोई बहन इतनी अच्छी नसीहत ही क्यों ना डाल दे, कुरान का तर्जुमा ही क्यों ना डाल दे, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है वो भी देखो। अगर म्यूजिक बज रही है, गाने बज रहे तो वो सब क्या होगा बहनों, गुनाह में आएगा। जितने लोग सुन रहे ना, 100 व्यूज, 200 व्यूज, उसको लगेगा कि अरे मैंने आज कुरान का तर्जुमा, मैंने एक इतनी प्यारी हदीस, इतनी अच्छी नसीहत बताई, मगर उसने कितना गुनाह कमाई उसको नहीं पता। समझ में आ रहा है? तो बहुत सोच समझ के हर काम करना चाहिए। बकरा लेते हैं वो भी दिखाते, होटल जाते खाना खाते
भी दिखाते। तो कहीं ना कहीं वो लोगों ने क्या कर लिया बहनों, शैतान को अपना साथी बना लिया। क्या किया उन्होंने, शैतान को साथी बना लिए। अब भी सोचो बहनों, अल्लाह कहता है कि कुरान में ही कहता है ना कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, ओपन एनिमी है। वो कोई छुप के एनिमी नहीं कर रहा है, दुश्मनी नहीं कर रहा है, वो तो खुल्लम खुल्ला बता के बोलता है कि मैं तेरा दुश्मन हूं, मैं तेरे को जहन्नम लेके जाऊंगा। अगर ऐसे दुश्मन को हम उसका अपना दोस्त बना लेते हैं, वो जो बोलता है मैं करूंगी, है ना, और वो किस चीज की दावत देगा, वो गुनाह और नाफरमानी की दावत देगा, है ना। और अगर मैं उस पर चलूंगी तो सोचो बहनों ठिकाना कहाँ रहेगा, सोच के देखो बहनों। तो हम जो है ना बहुत सोच समझ के कदम चले बहनों, कौन हमारा कंपेनियन है, कौन हमारा साथी है ना। शैतान नहीं होना चाहिए बहनों, नेक लोगों के साथ, नेक मजलिस में हमेशा हम रहे, उनको हमारा साथी बनाए, जो हमको नेक रास्ते की तरफ खींचे, बुलाए, दावत दे, और हमको कभी हम भटक भी गए तो हमको बुलाए, है ना। ऐसा साथी होना चाहिए हमारे साथ, ना कि ये शैतान जो हमको क्या करता है, कंजूस होने कह रहा है, रियाकारी करने कह रहा है, फक्र करने कह रहा है ना। अल्लाह ने जो दिया है उसको छुपाने बोल रहा है। कितने लोग बहनों रोज हर साल आके मांगते, हालांकि हो सकता है कि पहले हालात खराब थे, अभी उनके बच्चे कमाते होंगे, मगर वो लोग फिर भी आके है ना मांगते रहते। समझ में आ रहा है, मतलब बताते हैं कि नहीं अभी भी हालात खराब ही है, हालांकि अंदर ही अंदर हालात अच्छे हो गए होंगे, मगर मांगते ना हर साल, तो उन लोग को लगता है कि क्यों छोड़ना ये साल भी। समझ में आ रहा है, चलो जाके ये साल भी अपना हक लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने जो फजल दिया है उसको वो लोग क्या कर लेते हैं, छुपाते हैं, है ना। ये आदत भी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। देखो बहनों, ये रियाकारी करना है ना, रियाकारी, इसके बारे में तो आता है ये शिर्के असगर है, शिर्के असगर यानी छोटा शिर्क है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बोलते थे कि मुझे मेरी उम्मत के बारे में शिर्के असगर का बहुत डर है, यानी कि वो शिर्क जो छोटा है, यानी मेरी उम्मत जो है ना वो काम करेगी, मगर उसमें क्या करेगी, दिखलावा करेगी। समझ में आ रहा है। तो हमारी इबादत या हमारे कुछ भी हम काम करें तो हम खालिस अल्लाह के लिए करें। समझ में आ रहा है, अल्लाह देख लिया काफी हो गया। अब यहाँ पे बहनों याद रखना, अगर मैं दिखलावा करती हूँ तो ये सब क्या है बहनों, मेरी ईमान की कमजोरी की निशानी है। समझ में आया। और याद रखना बहनों, जो न्यू लोग अभी अभी ज्वाइंट होते हैं ना, मतलब प्रैक्टिसिंग मुसलमान होते हैं या क्लासेस आते हैं, तो पहले रियाकारी आएगी। ओके, डोंट मतलब टेंशन मत लेना। ओके, क्योंकि अभी अभी मैं नमाज पढ़ना शुरू करी, अभी अभी मैं कुरान क्लासेस आना शुरू की, तो वो दिखलावा आएगा, शुरू शुरू में आएगा। मैं सबको बोलूंगी कि अरे मैं नमाज पढ़ ली, देखो मैं ऐसी अच्छी हो रही हूँ, देखो मैं बुरखा चालू की, देखो मैं ऐसा की। तो शुरू शुरू में स्टार्टिंग ऑफ द ईमान क्योंकि वीक है, तो वो रियाकारी से स्टार्ट होगा। फिर जाते 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 जैसा जैसा ईमान मजबूत होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे आमाल जो है ना, जो भी हम करेंगे वो खालिस अल्लाह के लिए करेंगे, हम किसी को भी शेयर नहीं करेंगे। इनफैक्ट सहाबा जब कोई नेकी करते थे तो इतना छुप कर करते थे, इतना छुप कर करते थे, उनके इंतकाल के बाद पता चलता था बहनों। यानी अल्हम्दुलिल्लाह करंट आ गया। एक सेकेंड, अगर मेरा अगर हो जाएगा, क्या बोलते हैं, वाईफाई ऑन हो जाएगा, मैं ऑफ ही कर देती हूँ। ओके, तो मेरी आवाज क्लियर है ना अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो बोलने का मकसद ये है बहनों कि क्या होगा ना कि इंसान जो है ना वो क्या करेगा, उसका ईमान जैसे जैसे मजबूत होगा, वो दिखलावे से बचेगा, वो खालिस अल्लाह के लिए करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक वक्त आएगा बहनों, एक वक्त आएगा कि देखो कल अर्श के साए के नीचे वो लोग होंगे जो जब सीधे हाथ से करते हैं तो उल्टे हाथ को भी खबर नहीं होती, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग होंगे इंशाअल्लाह। तो कैलकुलेटिव नहीं होना है। जो कंजूस और बखील लोग होते हैं ना, वो बहुत कैलकुलेट करते हैं, तो हमको कैलकुलेटिव नहीं होना है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके, तो ये बात को भी हम ध्यान दें, हम खर्च करें जब भी हो सके। हम जो है वो
آج کل جو بیٹیاں بھی کیا کرتے ہیں, دہیج کو ایکسپوز کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا وہ لوگ کیوں کرتے, سب کے سامنے لا کے ڈسپلے کرتے کہ دیکھو میں مکسی دے رہی ہوں. حالانکہ جو بھی دینا ہے خوشی سے دینا ہے, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے. مگر سمجھو نا سسٹرز, ہم لوگ کیوں یہ دکھلاوا کرتے ہیں, کیا مطلب اس کے پیچھے کیا رہتا ہے؟ بس ہال میں یا گھروں میں اس کو ڈسپلے کر دیتے ہیں. مطلب تم تمہاری بیٹی کو تمہاری خوشی سے دے رہے ہو, اوکے, اور یہ بتانا کیوں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ کوئی چیز بتا کے دیتے ہیں, پر یہاں پہ ہم ہر چیز بتاتے ہیں, زیور تک بتاتے ہیں نا. تو یہ سب چیز سے ہم بچیں گے, یہ سب رسمیں اور یہ سب نہیں ہے ہمارے اسلام میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلب یہاں پہ کہیں نہ کہیں ایک دکھلاوا آ جاتا ہے, نیت بدل جاتی ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے بہنوں, نظر حق ہے, حسد حق ہے. ہم نہیں جانتے کون سا پرسن کس نیت سے دیکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ نظر لگا کے چلے جائے, ہے نا, ہو سکتا ہے وہ حسد کر کے چلے جائے. اچھی خاصے شادیاں برباد ہو جاتی ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ سب سے بہت بچیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انشاءاللہ جو بھی بیٹی کو دینا ہے خوشی سے دے, دل سے دے, دکھلاوے میں نہیں آنا ہے نا. اور جیسے کہ میں نے بتایا یہ سب جو ہے, اچھا اب یہ سب تو میں نے کہا نا کمزور ایمان, مگر انسان جو بخیلی کرتا ہے نا بہنوں, کنجوسی بخیلی, یاد رکھنا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. آج آئے گی وہ آیت ہے, یاد رکھنا بہنوں کی جو انسان مطلب ایمان اور کنجوسی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اوکے, ایمان اور کنجوسی بخیلی جو ہے وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. ایسا انسان ایمان والا ہی نہیں, مطلب جنت ہی نہیں جائے گا بہنوں, ہے نا. سوچ کے دیکھو بہنوں, ہم اتنی محنتیں کوششیں کریں جنت جانے کی, اور ذرا کنجوسی بخیلی کرے مطلب گیا سب کچھ, ہے نا. تو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. سب سے زیادہ بولنے والا محتاج ہوتا ہے, تو میں تو اللہ سے دل سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہم کو دل والا بنا دے, ہمارے دل کو سخی کر دے, ہے نا. یا اللہ جہاں تو چاہتا ہے وہاں ہم خرچ کرے, جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہم مال خرچ کرے. ہم کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا اللہ کیسے خرچ کرنا, کب خرچ کرنا. یا اللہ تو ہم کو سکھا دے, تو ہم کو بتا دے, تو ہم کو رہنمائی کر. یا اللہ ہمارے دل کو اتنا وسیع کر کے ہم اچھے سے دل سے خوشی سے اخلاص سے جو ہے وہ خرچ کرے, ہے نا. اور صرف مال ہی نہیں بہنوں, ہمارے پاس جو علم کی دولت اللہ نے دیا, کوئی صلاحیت دیا, ہمارے پاس طاقتیں دیا ہے اللہ نے, وقت دیا ہے اللہ نے, اس کو بھی ہم کیا کرے, خرچ کرے. ایک اللہ کے راستے میں بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد, ہے نا, یہ دونوں جگہوں پہ ہم کیا کریں, انشاءاللہ خرچ کریں. ہاں الحمدللہ. تو یہ سب میرے کو کل کے بارے میں تھوڑا بتانا تھا. اوکے الحمدللہ یہ ہو گیا. تو میں ضرور پوچھنا چاہوں گی سب بہنوں سے کہ یہاں تک جو ہے سب بہنوں کو سب باتیں کلیئر ہے؟ جی باجی, الحمدللہ 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 الحمدللہ. الحمدللہ, ہے نا. کتنے بار ایسا ہوتا ہے کہ مہمانوں کو دیکھ کے ہمارے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے نا, مہمان بھی سمجھ جاتا ہوگا کہ دیکھو اس کا چہرہ بتاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا نیک بنا دے, اچھے اخلاق والا بنا دے, ہے نا. مہمان جب آتے ہیں وہاں پر بھی کنجوسی بخیلی نہ ہو, اچھے سے احترام کرے, ہے نا. ہمارے کو یہ سب انشاءاللہ قرآن سکھا رہا ہے نا بہنوں الحمدللہ. تو ہم انشاءاللہ یہ سب باتوں پہ غور و فکر کریں گے. اوکے الحمدللہ. اب آ جاتے ہیں بہنوں آج کی آیتوں میں. آیت نمبر 39 38 تک تھوڑا سا میں نے بتا دی. اوکے اب 39 پر آ جاتے ہیں بہنوں, جہاں پر میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں. اوکے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے بہنوں, آیت نمبر 39 سورہ نساء. سب بہنیں غور و فکر سے بیٹھیں گے, سنیں گے, سمجھیں گے. ہاں عمل کی نیت سے بیٹھنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کیا, یعنی یہاں پہ نا بہنوں ڈانٹ پڑ رہی ہے اللہ کی طرف سے, یہاں پہ ڈانٹ پڑ رہی ہے, تو وہ بھی ہم یاد رکھے. اچھا اللہ تعالیٰ کیا ڈانٹ کر رہا ہے, یعنی ماں بھی کبھی کبھی بچوں کو سمجھاتی ہے, نہیں سمجھتے تو ڈانٹی مارتی ہے نا. تو یہاں پر اللہ بھی ڈانٹی مار رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ کیا بگڑ جاتا, کیا نقصان ہو جاتا, کیا برا ہو جاتا, یعنی واٹ از رانگ وتھ یو پیپل, ہے نا. یعنی کہ اگر تم کیا کرتے, اگر تم ایمان لاتے اللہ پر, یہ آیت نہیں ہوئی نا, ہاں اگر تم ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, اور تم خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے رزق دیا ہے تمہیں, اور ہے اللہ کیا ساتھ اس کے خوب جاننے والا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 39 میں ہم کو دو باتیں کہنے کے لیے کہہ رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا بگڑ جاتا, کیا نقصان ہو جاتا کہ اگر تم دو کام
کر لیتے, کیا 2 کام کرتے, ایک تو اللہ پر ایمان لا لیتے, ہاں اللہ یعنی اللہ کی ذات و صفات پر, ہے نا, اللہ پر ایمان لاتے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے. یعنی اللہ تعالیٰ بولتے کہ کیا ہو جاتا نا کہ تم صرف کیا کر لیتے, ایمان لا لیتے, اور کیا کرتے, خرچ کرتے. کیا کرتے, خرچ کرتے. تو ایمان اور خرچ کرنا goes hand to hand, it goes together. دیکھو بہنوں, جب میں نے وہ واقعہ بتائی نا صحابہ کا, کہ وہ صحابہ جو ہے انہوں نے جب دینے کی بات آئی تو انہوں نے جو ہے تھیلی بھر کے اشرفیاں دی. تو بہنوں ایسے ہی واقعہ ہوتے جو کتنوں کو پتا ہے ان کی لائف چینج کر دیتے. ایک انسان ہے, ایک اسکالر ہے ایکچولی, وہ بتاتے ہیں, اچھا ان کی لائف میں کیا ہوا نا کہ ایک بار ایک انسان آیا اور اس نے کہا کہ اگر ہم ایک اے سی, اوکے, اگر ایک جب ہم اے سی چلاتے نا گھر کا ایئر کنڈیشنر, تو اس سے بہت زیادہ کرنٹ کھینچتا ہے نا, ایئر کنڈیشنر جو ہے وہ بہت زیادہ کرنٹ کھینچتا ہے. تو اگر ہم ایک اے سی, اگر سمجھو گھر میں بہت سارے اے سی ہے, اب سب مل جل کر سو جاتے یا ایک اے سی آن کر دیتے, اوکے, کہیں پر ہم ایڈجسٹ کر لیتے. تو وہ آدمی ایسا بتا رہا تھا کہ اگر ہم ایک اے سی کو بچا لے, نہیں چلائیں گے, تو اس سے کتنے غریبوں کے گھر جو ہے نا اس وہاں پہ کرنٹ پہنچتا ہے, وہاں پہ کیا پہنچتا ہے, کرنٹ پہنچتا ہے. یہ اوور شیڈنگ کچھ بولتے ہیں اس کو, میرے کو اتنا نہیں آتا, کیونکہ وہاں پہ وہ کرنٹ زیادہ جاتا ہے نا, سمجھ میں آتا ہے. تو اگر ایک بندہ تھوڑا سا کرنٹ بچا لیتا ہے, ہاں, جہاں ضرورت ہے, تو وہاں پر کیا ہوگا نا, کسی دوسرے کا گھر, غریب کا گھر وہاں پہ جلے گا. تو یہ سن کے پتا ہے وہ اسکالر نے کیا کیا, پوری زندگی بہنوں ان کے گھر میں, ان کے روم میں, ایکچولی ان کے بیڈ روم میں اے سی تھا, وہ اے سی نہیں آن کرتے تھے, اور گرمی کا سیزن بھی آیا تو بھی نہیں آن کیے. اور جب لوگوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں آن کرتے ہو, کیوں اتنی گرمی کو برداشت کر رہے ہو, تو کہا کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کسی اور کتنے غریبوں کا گھر اس سے جلے گا. تو یہاں پہ دیکھو بہنوں, جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ کتنا سوچتے نا, ایک غریب کا درد بھی سمجھتے. اور ہم لوگ کیسی زندگی جی رہے, بس میں, آئی می اینڈ مائی سیلف, میں کیوں یہ کروں, میں کیوں قربانی دوں, ہاں, میں کیوں قربانی دوں, میں ہی مل گئی کیا, میرے ایک سے کرنے سے کیا ہوگا, چلو بھائی میں نے اے سی آف کر دی تو کیا ہوگا. کتنا ہم لوگ سوچتے نا, کتنا ہم لوگ بولتے نا یہ سب باتیں, مگر انسان کی نیت اور انسان کا عمل کون دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ. کوئی کسی کو نہیں پتا وہ گرمی میں بیٹھا ہے, مگر کون دیکھ رہا ہے, اس کی کیا نیت ہے, وہ کون دیکھ رہا ہے بہنوں, اللہ تعالیٰ, ہے نا. تو یہاں پر بھی بہنوں اللہ کو ہمارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے, وہ تو بے نیاز ہے. یہاں پہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارے بھلے کے لیے ہے. جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو مال کبھی نہیں گھٹتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے بہنوں کہ دینے سے اور بڑھتا ہے. ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے اترتے ہیں ایوری ڈے بہنوں. میں اور تم سوتے پڑے رہتے ہیں, ہم کو پتا بھی نہیں ہے, پر آسمان سے 2 فرشتے روزانہ صبح کے ٹائم پہ اتر رہے. ایک کہتا ہے یا اللہ دینے والے کو اور دے, ہاں, اور دوسرا کیا بولتا ہے فرشتہ, یا اللہ جو انسان روکتا ہے, یا اللہ اس کے مال کو برباد کر دے, یا اللہ اس کے مال کو ضائع کر دے. تو جو انسان روکتا ہے اس کا مال برباد ہوتا ہے, جو انسان دیتا ہے اس کے لیے فرشتہ دعا دے کے جاتا ہے کہ دینے والے کو اور دے. سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہم انشاءاللہ کیا کریں گے, ہمارے دل کو سخی کریں گے, جہاں پہ خرچ کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کہہ رہے وہاں پہ اخلاص کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, دل کے ساتھ, ہے نا, ہم خرچ کریں گے. نیت ہے نا بہنوں, کیا کہا جا رہا ہے کہ ہے اللہ انہیں خوب جاننے والا. اللہ کو سب پتا ہے بہنوں, ہماری نیت پتا ہے, اللہ کو پتا ہے کس کو ہدایت دینا, اللہ کو پتا ہے کس کو مال دینا. سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہاں پہ اگر میں مال نہیں خرچ کرتی ہوں, اس کو روکتی ہوں, تو یاد رکھنا بہنوں, کل قیامت کے دن میرے گلے میں ٹاک پہنایا جائے گا, ہے نا. کتنے وعید ہے بہنوں. ایسا بخیل انسان, ایسا کنجوس انسان کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. بدترین مال ہے بہنوں, وہ بدترین مال ہے جو کیا کرتے ہیں, اپنا سیو کر کے رکھتے ہیں, مگر غریبوں کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے. ایک آتا ہے نا واقعہ بہنوں کے,
शॉर्ट में बता रही हूँ कि एक बंदा जो है अपने हज या उम्रे के लिए माल सेव कर रहा था, मगर क्या होता है ना कि कोई गरीब उस वक्त आ जाता है जरूरतमंद बेटी की शादी के लिए या कुछ, तो वो क्या करता है, अपना वो माल जो उसने हज के लिए जमाया होता है वो उठा के दे देता है। हाँ, और उसकी क्या अच्छी नियत थी ना, उसकी कोई बुरी नियत नहीं थी, वो तो हज के लिए जमा रहा था, मगर जब वो गरीब के आंसू देखता है तो वो उठा के अपना सैक्रिफाइस करके वो दे देता है, कुर्बानी करके दे देता है। अल्लाह को देखो वो अदा इतनी पसंद आती है बहनों कि जितने लोग वो हज करके आते वो क्या बोलते हैं कि हमने तुमको वहां देखा, तुमको वहां देखा। एक से दो लोग आके उस गवाही देते, हालांकि वो बंदा नहीं गया है ना, वो उसके पैसे उठा के किसी गरीब की जरूरत को पूरा कर दिया, पर अल्लाह ने क्या किया, उसके बदले किसी, हो सकता है कोई फरिश्ता या कोई भी, उसके बदले वो हज कर ले, है ना। तो यहाँ पे देखो बहनों, किसी को भी अगर हम हेल्प करते हैं तो वो जाया नहीं होता है ना, वो कहीं ना कहीं जरूर हमको जो है वो पलट कर आता ही आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, फिर आयत नंबर 40 पर आ जाते हैं, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला नहीं जुल्म करता, एक जर्रा बराबर भी, एक जर्रा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं किया जाता, किसी के साथ जो है वो इनजस्टिस नहीं होती, ना इंसाफी नहीं होगी। तुमको लगता है कि तुमने इतना दिया पैसा तो मुझे क्या मिल रहा है, हमेशा हम लोग को लगता है ना, मैं ईमान ला ली, मैं इतनी इबादत कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैं इतना खर्च करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा। तो अल्लाह ने साफ कह दिया कि भाई डरो मत, टेंशन मत लो, ऐसा मत समझो कि तुम लोग जो कर रहे हो तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो जाएगी। जर्रा बराबर, जर्रा एक ऐसी चीज होती है कि पहले हम एटम एटम बोलते थे बहनों इसको, ओके। और यहाँ पे अरबी जुबान जो है ना वो इतनी वसी है, यानी इतनी खूबसूरत है बहनों, इतनी वुसत है उसकी। देखो यहाँ पे जर्रा जो मीनिंग है अरबिक का, ये कोई ऐसी चीज है बहनों जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते, ये एक ऐसी चीज होनी चाहिए। अब पहले हमको क्या लगता था कि एटम ही है जो तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, पर अब साइंस प्रूव करती है कि एटम की भी दो टुकड़े, मतलब स्प्लिट हो सकता है एटम भी। तो यहाँ पे हम एटम भी नहीं बोल सकते, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज है बहनों, जर्रा यानी कोई ऐसी बारीक चीज, इतनी बारीक कि आंखों से तो दिख नहीं रही है, और इतनी बारीक है कि तुम उसको फिर कम नहीं कर सकते, उसको फिर तोड़ नहीं सकते, उसको स्प्लिट नहीं कर सकते। यानी एक इतनी बारीक चीज है बहनों, और इतनी बारीक चीज भी अगर कुछ होएगी तो अल्लाह ताला ना इंसाफी नहीं करेगा। अल्लाह ताला अगर तुमने इतनी बराबर भी नेकी की होगी तो कल कयामत के दिन अल्लाह ताला उसका भी अजर देगा। समझ में आ रहा है। इंसान को लगता है कि मेरे ये करने से, मेरे एक के करने से क्या होगा, उसको तो पता भी नहीं है कि मैंने उस पर एहसान किया, वो तो समझ भी नहीं रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना। हमारे जहन में आता है कि मैं रोजाना कर रही हूँ, तो वो लोग एहसान भी नहीं मानते कि मैं कर रही हूँ, और गुस्सा आता है हम लोग को। तो हमने ये क्यों किया, लोगों को बताने के लिए तो कोई फायदा नहीं, हाँ अल्लाह के लिए किया तो अल्लाह जरूर इसका अजर देगा। तो समझ में आ रहा है। तो याद रखना बहनों, एक जर्रा बराबर भी अगर हम करते हैं तो अल्लाह ताला हमको कई गुना करके देगा, कोई ना इंसाफी नहीं होगी ना। हम अल्लाह ताला कभी किसी पे जुल्म नहीं करता है ना। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अगर तुम एक नेकी भी करोगे, है ना, अगर एक नेकी भी करोगे तो अल्लाह ताला उसको डबल कर देगा। क्या कर देगा, डबल कर देगा। और इतना ही नहीं, अपनी तरफ से अल्लाह ताला तुमको क्या देगा, बहुत बड़ा अजर देगा, अजरे अजीम, है ना। कभी कभी कुछ ऐसी नेकियां होती है बहनों जिसका हमको लाखों में सवाब मिलता है, ऐसी नेकियां भी है। समझ में आ रहा है। यानी मिनिमम रेशियो क्या है बहनों, हमारे इस्लाम में मिनिमम रेशियो क्या है पता है, कि अगर मैं एक नेकी करूं, एग्जाम्पल बता रही हूँ, मैं सुभान अल्लाह पढ़ ली, है ना, छोटी एक तस्बीह पढ़ ली सुभान अल्लाह, या मेरा बच्चा स्कूल से आया, मैंने उसको देखी स्माइल कर दी, है ना, छोटा सा काम मैंने कर दी, तो मुझे ये नेकी के बदले एक सवाब तो कभी नहीं मिलेगा कि मुबीन ने स्माइल की, एक नेकी करी इज इक्वल टू एक करके, कभी नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला मुझे इज इक्वल टू, रेशियो देखो बहनों, एक नेकी इज इक्वल टू 10 रिवॉर्ड्स, 10 हसनात देगा अल्लाह ताला मुझे। समझ में आ रहा है। तो ये है मेरे अल्लाह का कानून, मिनिमम इज 10 बहनों,
एक के बदले एक तो देता ही नहीं है, वो एक के बदले क्या देता है, 10 देता है ना। और उसका भी क्या है बहनों, अगर मेरी नीयत अच्छी रही, अगर मेरा इखलास ज्यादा रहा, मेहनत रही उसके पीछे, तो अल्लाह ताला 700 तक भी देगा, अल्लाह ताला बेहिसाब भी देगा, है ना। सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बेहिसाब अजर देता है बहनों, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे तुम दुनिया का कोई भी सिटी, कंट्री, टाउन चले जाओ बहनों, कहीं पर भी कहीं ऐसा होता है कि कोई तुमसे एक के बदले 10 देता है बहनों। हाँ, पैसा हो या सामान हो, कोई 1 रुपया लेके तुमको 10 सामान या 10 रुपए देता है, नहीं देता है। ये सिर्फ हमारे अल्लाह तबारक ताला है जो एक के बदले 10 देते हैं। और हम लोग ये बात सोचते भी नहीं है ना कि मेरा रब कितना गफूरुर रहीम है। मेरा रब जब देने पर आता है तो उस तरह सखी कौन हो सकता है। जब वो देने पर आता है वो कितना देता है ना, बहुत बड़ा अजर देता है। हमको जन्नत दे रहा है बहनों, इससे बढ़ के दौलत हमको क्या चाहिए। हाँ, तो इंशाल्लाह हम सब ये बात याद रखें। कभी भी याद रखो बहनों, इंसान जब गुनाह करता है, जब नेकियां नहीं करता, तो वो अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करता है। अल्लाह ताला कभी किसी पर जुल्म नहीं करता, अल्लाह ताला कभी नाइंसाफी नहीं करता, समझ में आया। लोग अपने आप पर खुद ही गुनाह करके, खुद ही शिर्क करके, खुद ही अल्लाह का इनकार करके क्या करते हैं, जुल्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंसान जो है जब खर्च करता है ना बहनों, तो उसको आखिरत में तो है ही है, इंशाल्लाह दुनिया में भी अजर है। एक बंदा अगर खजूर है ना बहनों, खजूर, एक छोटा सा खजूर ही है ना, घर में देखो हमारे घर में खजूर रहता है। अब वो खजूर और एक पहाड़ को सोचो बहनों, उसका डिफरेंस सोचो। मगर एक इंसान एक खजूर को इखलास के साथ अल्लाह के लिए देता है ना बहनों, तो अल्लाह ताला उसको इतना बड़ा करेगा, इतना बड़ा करेगा, ओहद पहाड़ के बराबर उसको सवाब देगा। समझ में आ रहा है। मतलब ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी होते, ऐसे ऐसे हालात भी होते जब खुद के पास नहीं होता और हम दूसरों को देते हैं। सहाबा बहनों, एक रोटी उनके पास रहती है पर उसमें से भी वो लोग आधा उठा के दे देते। कैसा उनका ईमान, कैसा उनका तकवा ना। हमारे पास यहाँ पे ग्रोसरीज भरे हुए, मगर जब गरीब आता तो हम लोग क्या बोलते हैं, माफ करो मेरे पास ही कुछ नहीं है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, हम सबके ईमान को मजबूत करे और हम सबको सखी बनाए, हम सबको देने वाला बनाए, है ना। आमीन आमीन आमीन। एक बुजुर्ग तो बताते हैं बहनों कि अगर उनके पास कुछ नहीं होता है, वो एक प्याज भी उठा के दे देते हैं, एक थैली भी उठा के दे देते हैं कि देखो बेटा सचमुच मेरे पास कैश नहीं है, मगर घर में मेरे पास ये सब सामान है, बेटा आप ये लेके चले जाओ। यानी वो किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या करते थे, किसी को खाली हाथ नहीं भेजते थे। अल्लाह ताला हमारे अंदर भी ये सिफत डाल दे। या अल्लाह हमको प्लीज अल्लाह, तू कुरान क्लासेस में हर दुआ कबूल करता है या अल्लाह। और या अल्लाह एक बखील और एक कंजूस इंसान कभी जो है वो जन्नत नहीं जाएगा। या अल्लाह हम सबको तू सखी कर दे या अल्लाह, हम सबको दिलवाला बना दे या अल्लाह, हम सबको माल खर्च करने वाला बना दे या अल्लाह। कंजूसी से, बखीली से, इसराफ करने से अल्लाह हमारी हिफाजत कर या अल्लाह। जिस तरह माल देने का हक है, जिस तरह सामान देने का हक है, उस तरह से हम देने वाले हमको बना दे। आमीन आमीन आमीन। बस अल्लाह से ही दुआ है बहनों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, है ना नेकी करने की ताकत है, ना गुनाह से बचने की कुव्वत है। जहां नियत करते वहां शैतान आके वसवसे डाल देता है ना, क्या दे रही है, क्यों दे रही है, क्या जरूरत है ना। कितनी बातें हमारे अंदर आ जाती है बहनों। याद रखना, अगर कोई किसी को दे रहा है तो वहां पे रोक टोक नहीं करना है, हाँ इंशाल्लाह। वरना हम लोग किस में आ जाएंगे, कंजूसी में आ जाएंगे। हाँ, अगर समझ जाओ वो कोई गलत कर रहा है, हाँ तो वो वहां समझा सकते हैं। मगर अगर वो किसी को अच्छे से दिल से दे रहा है तो हम रोके टोके नहीं इंशाल्लाह। क्या होता है ना, कभी कभी काम वाली को हम लोग दे देते दिल से, मगर कोई आके बोलता है क्यों दे रहे हो, क्या कर ली करके तुम इतना दे रहे हो, छोड़ो ना, काय को देना, सर पे चढ़ जाएगी, मत दो। तो ऐसे से बातें नहीं करेंगे, क्योंकि देखो बहनों, जब एक मजदूर काम करता है तो उसके पसीने छूटने से पहले, है ना, सूखने से पहले उसको दे दिया करो, मजदूरी दे दिया करो। और अगर ऐसे गरीबों को कुछ बढ़ के हम दे देते हैं 100-200, तो क्या बिगड़ जाएगा बहनों हमारा। हम लोग तो कितने बार होटल्स में जाते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, टिप्स देकर वहां पर आ जाते हैं। मगर ये गरीबों को अगर हम एक 100-200 कभी जुम्मा के दिन या कभी ऐसा दे देते, तो बहनों ये कितने खुश हो जाते हैं, इनकी जरूरत पूरी होती है बहनों। समझ में आया। तो कभी भी हम ये बातों को क्या करें, याद रखें इंशाल्लाह। ओके।
الحمدللہ. نیکسٹ آیت پر آتے ہیں بہنوں, میں ٹرن پیج کر دیتی ہوں. تو بہنوں یہاں تک جو ہے سب باتیں سب کو کلیئر ہے؟ الحمدللہ. 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 الحمدللہ ہے نا. تو انشاءاللہ شیئر یوٹیوب لنک, تو پلیز کوئی شیئر کر دو یوٹیوب لنک پلیز. اوکے الحمدللہ. اوکے الحمدللہ. تو میں نیکسٹ آیت پر چلتی ہوں. اوکے انشاءاللہ. جی ٹرن پیج. اوکے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے, یہ جو آیت ہے نا بہنوں, میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو, یہ جو آیت ہے یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے نا میرے لیے, تمہارے لیے, ہم سب بہنوں کے لیے. اور یہ جو آیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کے رو دیے بہنوں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سننا بہت پسند تھا بہنوں. انفیکٹ آتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو کہا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں سناؤں, یعنی میں, آپ تو نبی ہے, آپ کو تو جبرائیل علیہ السلام آ کے سناتے. تو کہیں نہ کہیں وہ صحابہ وہ ہو رہے تھے. تو نبی نے کیا کہا کہ مجھے قرآن سننا بہت پسند ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ کو بھی قرآن بہت پسند ہے, قرآن سننا بہت پسند ہے. ہمارے نبی کو بہت پسند ہے, فرشتوں کو بہت پسند ہے, اہل ایمان کو بہت پسند ہے, اور جناتوں کو سننا بھی بہت پسند ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جب بھی قرآن پڑھے جائے تو پلیز غور و فکر سے سنے, بیٹھے, اس کی تعظیم اور عزت کرے, زبر زیر پیش کی غلطی نہ کرے. یہاں پر ہم یہ سب باتوں کو غور و فکر کرے. اب وہ صحابہ جو تھے, حضرت عبداللہ بن مسعود تعالیٰ عنہ, جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو جب اس آیت پر وہ آئے, آیت نمبر 41 پر, اوکے, تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو روک دیے اور کہا, اور جب صحابہ نے ان کی طرف دیکھا تو دیکھا ان کی آنسو جو ہے نا وہ بہہ رہے. یعنی انہوں نے کہا کہ بس یہاں پر روک دو, اس میں برداشت نہیں کر سکتا. یعنی یہ آیت جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں مطلب بھر گئی بہنوں. سوچ کے دیکھو یہ کیسی آیت ہوگی. اب یہ آیت کیا ہے تو غور و فکر کریں گے. کل قیامت کے دن جس دن فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس پر آ جاتے ہیں. اوکے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیسے جب اللہ تعالیٰ ہم لائیں گے. اچھا, مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیسا حال ہوگا. ہم جو ہے نا بہنوں وہ سینیریو کو, وہ منظر کو سوچے. ہاں, اب ہمارے ذہن کیسے ہونے چاہیے, وہ منظر کو ہم اپنے ذہن میں لے کر آ جائے. قیامت کا دن ہے, اوکے, اور پورے لوگ جمع ہے بہنوں, پورے انبیاء. ہاں, ایک ایک انبیاء جو ہے, جیسے کہ نوح علیہ السلام, آدم علیہ السلام, ہے نا, موسیٰ علیہ السلام, ہر نبی کو آپ گن لو, ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور ان کے پیچھے جو ہے ان کی امتیں کھڑی رہے گی بہنوں. وہ سینری کو یاد کرو, وہ منظر کو ہم سوچیں گے. وہ دن جب فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا حال ہوگا, کیا ہوگا. سوچ کے دیکھو, جب ہم جو ہے ہر امت سے کیا لائیں گے, ایک گواہ لائیں گے. کیا کریں گے, ہر جو امت کھڑی ہوگی وہاں سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو گواہ بنائیں گے. یعنی کہ ہر نبی سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان کو پیغام پہنچایا, کیا جو حق میں نے تم کو اس کے ساتھ بھیجا تھا اس حق کو تم نے پہنچایا. سوچو بہنوں, یہ ابھی تو دیکھو بہنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں, انہوں نے بھی کیا کیے تھے جب حجۃ الوداع, یعنی کہ جب حج کا دن لاسٹ دن تھا, انہوں نے خطبہ دیا تھا. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حج کے موقع پر سب کو کھڑا کیا, اوکے, اور پوچھا کہ کیا میں نے تم کو حق پہنچا دیا. تو صحابہ نے کہا ہاں آپ نے حق پہنچا دیا. اور یہی سوال ہمارے نبی نے 3 بار پوچھے صحابہ سے, اور صحابہ نے 3 بار جواب دیا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیے, جس حق کے ساتھ آپ آئے تھے آپ نے وہ حق ہم کو پہنچا دیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انہوں نے انگلی اٹھا کر, شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا کہ یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے ان کو حق پہنچا دیا, یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے ان کو حق پہنچا دیا, یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے ان کو حق پہنچا دیا. اس کے بعد کیا ہوا بہنوں,
नबी ने अपना हक पहुंचा दिया, सहाबा वहां से क्या कर रहे थे, उस हक को फैला रहे थे, है ना। अब ये जिम्मा किसका था बहनों, उलेमाओं का था। उलेमा क्या है, अंबियाओं के वारिस है बहनों, है ना। मतलब जब अंबिया, कोई भी नबी का इंतकाल होता है, वो माल दौलत प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं जाते, बल्कि इल्म छोड़ के जाते, और उलेमा जो है वो वारिस है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे देखो बहनों, यहाँ पे देखो, अब जो है ये उलेमा जब अपना काम नहीं कर रही है, ये कुरान की दावत का काम नहीं कर रही है, तो तब ये काम कौन करेगा। हाँ, अभी तो कोई नबी नहीं आ रहा है, और हम देखते ही नहीं कोई उलेमा बैठ के कुरान की दावत दे रहा है। तो ये काम जब उलेमाओं ने नहीं किया, तो ये काम अब कौन करेगा, हम जैसे लोग करेंगे। हम जैसे आम लोग इस पैगाम को पहुंचाएंगे, इस हक पर पहुंचाएं, इस हक को लेकर चलेंगे और इस हक को फैलाएंगे बहनों। समझ में आ रहा है। अब ये देखो बहनों, कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं है ये क्लासेस के बारे में, कुरान के बारे में, और उनको पता ही नहीं कि कुरान में क्या पैगाम है, क्या हक है, उनको कुछ नहीं पता। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, ड्यूटी है बहनों, क्योंकि अल्लाह ताला क्या बोल रहा है कि कल मैं पूछूंगा, तुम विटनेस बनोगे, तुमसे सवाल किया जाएगा। नबी क्यों रो रहे बहनों, नबी तो मासूम है, उन्होंने तो ये सब कर दिया था, फिर भी वो रो रहे। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक ये पैगाम को पहुंचाए, वो भी रोते खड़े होंगे, वो बोलेंगे नहीं। जब लोग जाएंगे उनके पास और कहेंगे कि हम थक गए खड़े खड़े, जन्नत है कि दोजख है पता नहीं, हमारा हिसाब तो शुरू करो, हिसाब तो शुरू करो। तो हर नबी वहां पे खड़े होकर क्या बोलेंगे, नहीं हम लोग नहीं बोल सकते, हमने कुछ तो कुछ गलतियां करे, है ना। वो लोग रोते खड़े रहेंगे, पर कोई आगे नहीं बढ़ेगा। सब इतने डर और खौफ से होंगे बहनों, और हम कैसे ओवर कॉन्फिडेंस पे जी रहे, सोच के देखो। वो लोग सब डरते होंगे कि क्या मैंने हक पहुंचा दिया। ईसा अलैहिस्सलाम आएगा इंशाल्लाह सूरह माइदा में, उनको तो पूछा जाएगा कि तुम्हारे इंतकाल के बाद लोग तुम्हारी ऐसी हरकतें कर रहे थे, तुमको ही मान के चल रहे थे, क्या तुमने ये बात को पहुंचाया। सोचो बहनों, अल्लाह को सब पता है, नबी मासूम है, नबी ने कभी नहीं कहा कि मेरी इबादत करो अल्लाह को छोड़ के, पर उनसे भी सवाल किया जा रहा है। तो सोचो मुझे और तुम्हें अल्लाह कैसे छोड़ देंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो मुझे और तुम्हें आगे पहुंचाना है, इस हक की दावत देना है, कोई नबी नहीं आने वाला। अगर मैं और तुम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और कल सवाल पूछा जाएगा कि क्या तुमने इस हक को फैलाए, तो मैं और तुम क्या बोलेंगे। अगर मैं और तुम फैलाते हैं और लोग कबूल नहीं करते हैं, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मेरा काम था पैगाम पहुंचाना, है ना। और अगर वो बंदा सुन लेता है, कुरान की तरफ आ जाता है, तो सोचो बहनों कितनी कितनी बड़ी कामयाबी की बात है। और बहनों ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला क्या कह रहे कि कल फैसला होगा, मैं सब उम्मतों को जोड़ूंगा, गवाहों से पूछूंगा। क्यों, कल क्यों अल्लाह ताला ये सब कर रहा है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी काम है बहनों। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हक चीज नहीं फैलेगी, अगर हक जो है लोगों तक नहीं पहुंचेगा, तो नजात का जरिया तो यही है ना, ये कुरान और हदीस ही है, ये इस्लाम ही है। तो अगर ये बात नहीं पहुंचेगी, तो कल पता है बहनों, वो काफिर, वो मुशरिक, वो पड़ोसी हमारे अल्लाह के सामने कंप्लेन करेंगे कि या अल्लाह मुबीन तो वहां थी, पर मुबीन ने कभी हम लोग को दावत नहीं दी, वो बहन तो मेरे घर पे ही थी, पर कभी मुझे दावत नहीं दी। तो हम लोग तब क्या बोलेंगे बहनों, क्या जवाब देंगे हम उनका। सोच के वो मंजर तो सोचो बहनों, कोई हमारे खिलाफ वहां पे गवाही देगा तो क्या हाल होगा, कितनी घबराहट है बहनों। कभी समझ जाओ दुनिया की लाइन से कभी हम गवाह बने, हाँ, कभी हमको पुलिस स्टेशन में बुलाया किसी ने, या कोर्ट में बुलाया कि आओ गवाही देने, घबराहट होगी बहनों, क्योंकि हमारे एक गवाह देने से हो सकता है उसके फांसी के फंदे की या तो फिर बचने के फैसले हो जाए। तो कितना डर होगा। सोचो कल कयामत के दिन हजारों लोगों के सामने हम गवाह बन के जाएंगे कि क्या तुमने इस पैगाम को फैलाया, क्या तुमने लोगों तक पहुंचाया। तो क्या कितनी घबराहट होगी ना, मंजर तो सोचो कैसा रहेगा। और हम क्या अल्लाह को जवाब देंगे बहनों कि क्या मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी पूरे आलमीन तक फैलाई, क्या मेरी ये नीयत थी, क्या मेरी ये दुआएं थी, क्या मेरी ये कोशिश और मेहनत थी। हाँ, और सोचो बहनों जो लोगों ने नहीं सुना होगा, मैंने उनको क्लासेस की दावत दी,
اس نے نہیں سنی. پتا ہے بہنوں, جب وہ بہنیں وہ لوگ کل کے دن اتنا پچھتائیں گے بہنوں, اتنا پچھتائیں گے اور بولیں گے کاش میں نے سن لی ہوتی, کاش ہم لوگ نے سن لی ہوتے, کیوں ہم لوگ نے وہ جواب دیے, یہ جواب دیے. آج سمجھ میں نہیں آئے گا وہ لوگوں کو. کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرے گا, ہر امت سے ایک وٹنس کو لائے گا, اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان پر کیا بنائے گا, گواہ بنائے گا. پوچھے گا, ہر ایک سے پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنے پیغام کو, جو حق تم لائے تھے, کیا تم نے پہنچا دیے. امت سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس آئے تھے, انبیاء آئے تھے, یہ گواہی لے کر آئے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, یہ سب کل ہونے والا ہے. اور انسان اس وقت میں بھی جھٹلا دے گا کہ نہیں اللہ کوئی نہیں آیا تھا, اللہ, سب جھوٹ بولیں گے بہنوں. حالانکہ ہر ایک کو پیغام پہنچے گا, ہر نبی نے اپنا کام کیے, نوح علیہ السلام نے کیے, عیسیٰ علیہ السلام نے کیے, ابراہیم علیہ السلام نے کیے, ہر ایک نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کی. سمجھ میں آیا. اور جب وہ بندہ جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو کیا کر دیں گے, سیلڈ کر دیں گے, مہر لگا دیں گے, پھر اس کے اعضاء سچ گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ آئے تھے لوگ, آئے تھے, ہم کو دعوت ملی تھی, واٹس ایپ پہ آیا تھا کہ جوائن کرو, یہاں پہ دین سکھایا جا رہا ہے, آؤ دین کی طرف, آؤ سب مل کے دین کا کام کریں گے. مگر ہم نے جو ہے اس کو کیا کر دیا, اگنور کر دیا, ایکسپٹ نہیں کیا تھا, ہے نا. تو ایسے لوگ پھر کیا کریں گے بہنوں, سوچ کے دیکھو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے بہنوں, آگے کی آیت میں, اس دن یعنی وہ جس دن کیا ہوگا, تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور رسول کی نافرمانی کی. ہاں, آج جب ان پر جب یہ بات آئے گا, یہ حق پیغام پہنچے گا, تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا تھا, جنہوں نے نبی کی نافرمانی کی تھی, وہ اس دن تمنا کریں گے, وہ اس دن چاہیں گے کہ کاش, یا اللہ کاش برابر ہو جائے زمین ہم پر. یعنی کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے, جب وہ دیکھیں گے نا کہ ان کا کیا حال ہونے والا ہے, اس وقت وہ سوچیں گے کہ کاش میں مٹی ہو جاتا, کاش میں ریزہ ہو جاتا, کاش میں یہ زمین کے ساتھ برابر ہو جاتا. یعنی اس وقت اس کے پاس کوئی کیا کرے گا بہنوں, کہاں چھپے گا, کہاں بھاگے گا, کدھر جائے گا بہنوں ایسا انسان. ہاں, کل قیامت کے دن جب ایسے لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے, عذاب کو دیکھیں گے, تب پورے پروف, پورے دلیل, انبیاء, نیک لوگ سب گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ میں نے پیغام پہنچائی تھی, یہ نہیں آتی تھی قرآن کلاس, یہ نہیں آئی. تو جب ہے نا فیصلہ ہو جائے گا, جج سامنے کھڑا ہے, پورے وکیل اس کے خلاف ہے, تو انسان سرنڈر کرنے کے علاوہ اس کے پاس کیا رہے گا بہنوں, صرف اس کو کیا ملے گی پتہ ہے, ذلت اور رسوائی ملے گی شدید بہنوں. تمام کے سامنے کھڑے ہو کے وہ کیا سوچے گا کہ یا اللہ سب کے سامنے میں کہاں چھپ جاؤں, میں کہاں بھاگوں, میں کیا کروں, سب کے سامنے پروف بھی ہے نا کہ ہاں آئے تھے, حق کی بات آئی تھی, پر اس نے قبول نہیں کری. تو اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے, اللہ ہم جتنا بھی شکر کرے کم ہے کہ اللہ نے ہم کو قرآن کے علم سے نوازا, قرآن کی دولت سے نوازا, اللہ نے یہ حق بات ہم تک پہنچائی. اگر میں اور تم یہ بات نہیں جانتے بہنوں, تو آج میں اور تم کتنے بڑے گنہگار اور کتنے بڑے گمراہی میں ہوتے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ میرے اللہ کا احسان ہے, یہ ہمارے اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے یہ ہم کو توفیق دی, ہدایت دی. ہم کو بھی کس نے جب دعوت دی تو ہم نے اس کو قبول کیے, ہے نا. الحمدللہ ہم لوگ نے وہاں پہ ایکسپٹ کر لی, چلو بھائی لنک دیکھ لیتے کیا ہے, کیا لنک ہے, ہاں چلو زوم پہ جا کے دیکھ کر آتے کیا ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے وہاں سے ہمارے کیا ہوگا, ہدایت کے فیصلے ہو گئے. آج تو بہنوں ہم گھر گھر نہیں جا سکتے, آج ہمارے پاس یہ زوم لنک ہی ہے جو ہم پھیلاتے ہیں, ہے نا. تو انشاءاللہ ہم کوششیں کریں, فکریں کریں, سب تک یہ پیغام پہنچائے. اگر کسی کے گھر میں جاتے ہو, دعوت کے لیے جاتے ہو, کہیں بھی جاتے ہو بہنوں, سب کو قرآن کی دعوت دو. آج جو قرآن کے ساتھ ہے وہ بچ گیا, یہ رسی ہے بہنوں, اس رسی کو جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا وہ فتنوں کے دور میں بچ گیا, اور جس نے اس رسی کو چھوڑ دیا وہ ہلاک اور برباد ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, اللہ ہم سب کو یہ رسی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ہم کو ایسے ہی پکڑے رہنے والا بنا دے, مرتے دم تک استقامت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے ہی رہنے والا بنا دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے, اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کرے, قبول کرے. آمین آمین آمین, ہے نا.
تو یہاں پہ بہنوں کتنے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی قرآن پہ فالو کر لیے بس ہو گیا ہے نا. نہیں بہنوں, رسول کی نافرمانی, یہاں پہ خاص کر وہ لفظ کو لایا اللہ تعالیٰ نے کہ حدیثوں کو کتنے لوگ نہیں مانتے. ارے میوزک حرام ہے تو کہاں لکھا ہے قرآن میں, بتاؤ. یہ منع ہے تو کہاں لکھا ہے, برابر سے وہ سینٹینس چاہیے بولتے میوزک از حرام. کہاں سے لائیں گے وہ؟ قرآن میں ہے مگر ایک دم پراپرلی نہیں ہے, مگر حدیث سے تو خاص کر لکھا ہوا ہے, صحیح حدیث سے منقول ہے بہنوں. مگر لوگ کیا بولتے, نہیں نہیں میں حدیث کو نہیں مانوں گی. یہ ہوا ہے بہنوں میرے ساتھ. میرے کو تو ایک انسان نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا حدیث کو, میرا بھائی, میرا کزن تھا وہ, اور وہ کہہ رہا ہے, مطلب ایک رشتے کا بھائی مطلب بول سکتے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں مانوں گا, مجھے تم قرآن سے بتاؤ میں چھوڑ دوں گا. مطلب ایسے لوگوں کو کیا بولیں گے بہنوں جو حدیثوں کو جھٹلا رہے. سوچو بہنوں, حدیثوں کو جھٹلا رہے تو ایسے لوگوں کا کل کیا حال ہوگا کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش میں کیا ہو جاؤں, مٹی ہو جاؤں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نہیں چھپا سکے گا اللہ سے کوئی بھی بات, یعنی کہ وہ ایک طویل دن ہوگا, 50,000 سال کا دن ہوگا بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی وہ کوئی فکشن نہیں ہے, کوئی سٹوری نہیں ہے, کوئی کہانی نہیں ہے بہنوں, یہ ریالٹی ہے جو کل ہونے والا ہے. اور انسان بہنوں ویٹ کر کر کے کھڑے کھڑے ہو کر ہی بیزار ہو جائے گا. وہ بولے گا یا اللہ جہنم میں ڈال کے چلے گا, ہم یہاں پہ کھڑے کھڑے بیزار ہو چکے. سوچو بہنوں وہ کیا عالم ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا بہنوں. ایسا سن جو ہے, سورج اتنا قریب ہوگا, ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوا رہے گا. تو وہ انسان کو کتنی نیکیوں کی ضرورت ہے, سوچو بہن, ہے نا. تو کل جو ہے انسان جب تھک جائے گا, بیزار ہو جائے گا, تب وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں کیا ہو جاؤں, مٹی ہو جاؤں. اور ویسے بھی بہنوں جب جانوروں کا حساب کتاب ہوگا, وہ دیکھے گا کہ سنگ والی بکری اگر بے سنگ والی بکری کو اگر ماری ہوگی تو اس کا بھی حساب کتاب ہوگا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانوروں کو اٹھائیں گے اور حساب کتاب ان کا بھی کیا جائے گا. تو جب جانوروں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ جانوروں کو مٹی بنا دیں گے. تو وہ کافر وہ دیکھ کے تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی کیا ہوتا, ایک جانور ہی ہوتا, میں بھی ایسے ہی کیا ہوتا, مٹی مٹی ہو جاتا. پر اس وقت کا افسوس کرنا, حسرت کرنا کسی کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اللہ ہم سب کی کیا کرے, حفاظت کرے. آمین آمین آمین. نیکسٹ آیت پر آ جاتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے, ابھی جو کس کے بارے میں آ رہا ہے, ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے. ابھی ہم ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں بہنوں, کہ اے ایمان والوں نہیں تم قریب جاؤ نماز کے اس حال میں تم کیا ہو, سکرا ہو. سکرا یعنی کیا, نشے کی حالت. سکرا جو ورڈ ہے وہ سکرات سے ہے بہنوں. سکرات بولتے نا, سکرات کا عالم ہے, مطلب کیا بہنوں, موت کے بے ہوشی میں ہے نا. یعنی کہ اب وہ کیا ہو گیا, موت کی بے ہوشی کا عالم آ چکا ہے. یعنی ہم لوگ بولتے نا کہ اللہ وہ انسان موت کی بے ہوشی کا عالم ہے. دیکھو بہنوں کبھی کبھی ہم لوگ بھی ہے نا, نیند موت کی چھوٹی بہن ہے نا, کبھی کبھی ہم لوگ بھی اتنے نیند میں ہوتے, بے ہوش ہوتے ہیں, اور اگر ہم لوگ سے کوئی پوچھتا ہے یا ہم بات کرتے ہیں تو ہم کو نہیں پتا ہم لوگ کیا بولتے, اور ہم لوگ پھر صبح اٹھ کے بولتے کہ ارے میں نیند میں کیا بول رہی تھی. تو وہ لوگ بولتے کہ پاگل تو نیند میں کیا کیا بڑبڑا رہی تھی, کیا بول رہی تھی تو, سمجھ میں ہی نہیں آیا کیا کیا بول رہی تھی تو, ہے نا. تو انسان وہ حالت میں کیسا ہوتا ہے, ہوش میں نہیں رہتا, دھیان نہیں رہتا ہے نا. تو بہنوں یہاں پر بھی پہلے تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں کہا کہ شراب میں بہت ہی نقصان ہے اور فائدے کم ہے نا. تو اور اس سے کیا ہوا کہ بہت سارے جو صحابہ تھے کیونکہ ان کی لائف میں شراب بہت عام تھی, جب مطلب ان ہر ایک کے گھر میں کنٹینرز ہوتے تھے بہنوں. اب ایک دم سے شراب کو حرام اللہ نے نہیں کیا, اللہ نے آہستہ آہستہ ان کے ایمان کو جب بڑھ رہا تھا, جیسے حالات ہو رہے تھے, پھر اللہ نے کیا کیا, حرام کیا ہے نا. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بھائی اس میں نقصان زیادہ ہے, فائدے کم ہے. اسی طرح جوا میں بھی, اور پھر جوا یعنی گیملنگ, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بھائی جو نماز ہے, اب نماز کی حالت میں بھی تم لوگ شراب کی حالت میں, نشے کی حالت میں مت جاؤ. اب کیا ہوتا تھا نا, صحابہ جو ہے کیونکہ شراب حرام نہیں تھی تو کتنے صحابہ جو تھے وہ ایسے تھے جو شراب پی کے نماز پڑھتے تھے, مگر جب وہ پڑھتے تھے تو وہ اتنے نشے میں ہوتے تھے کہ ان کو نہیں پتا چلتا تھا کہ وہ لوگ کیا پڑھ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کو روک دیا کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو تو نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ ایٹ لیسٹ یو شوڈ نو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو, یہاں تک کہ جان لو کہ تم کیا بول رہے ہو, کیا تم پڑھ رہے ہو. سمجھ میں آ رہا ہے. تو
یہ تو نشے کی حالت ہے. ہاں اس کے بعد جو ہے وہ شراب جو ہے وہ حرام ہو گئی بہنوں. مگر آج یہ نشے کی حالت میں ہم بھی رہتے ہیں, ہے نا. یعنی ہم کو بھی کیا ہوتا ہے, جب نماز پڑھنے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہمارا بھی دھیان نہیں رہتا ہے, ہم ہوش میں نہیں رہتے ہیں, ہم کو پتا ہی نہیں ہم لوگ کیا پڑھ رہے. اتنے میکینیکل ہماری نماز ہو گئی ہے بہنوں کہ ایک بار ہم نے اللہ اکبر پڑھ لیا پھر ہمارا میکینیکل سسٹم چالو ہو جاتا ہے نا. ہم کو پتا ہے الحمد پڑھنا ہے, ہم کو پتا ہے قل هو اللہ احد پڑھنا ہے, رکوع کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. ایک رابرٹ کیسا پڑھتا ہے ویسا پڑھ کے ہٹ جاتے, مطلب پتا ہی نہیں کیا پڑھ رہے, ہے نا. اور نماز کیا ہے بہنوں, گفتگو ہے, اللہ سے بات چیت ہے بہنوں. امیجن ٹاکنگ وتھ somebody without understanding. یعنی میرے سامنے ایک سہیلی آ گئی, میری ممی ڈیڈی شوہر کوئی بھی ہے, اور میں بول رہی ہوں اور میں بنا سوچے سمجھے بول رہی ہوں, ہاں بنا دھیان کے بول رہی ہوں, تو سوچو بہنوں کتنا آکورڈ لگے گا, ہاں کتنا خراب لگے گا, کتنا مطلب غلط ہے یہ سسٹم, ہے نا. تو اسی طرح بہنوں یاد رکھنا, جب اللہ سے ہم بات چیت کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, تو ہم بھی کیا کریں, جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں ہم اس کے ترجمے کو جانیں. ترجمے کو جاننا تھوڑا ضروری ہے بہن. تو انشاءاللہ تم اور میں مل کے کوشش کریں گے, رمضان کا مہینہ آنے والا ہے مارچ میں, ہے نا, انشاءاللہ مارچ 20 یا 24 جو بھی ہے, مطلب ہے ایک اچھا خاصا ٹائم. اب جو میں نماز میں پڑھنے والی ہوں میں انشاءاللہ غور و فکر کروں گی کہ اس میں کیا بولا جا رہا ہے. اوکے انشاءاللہ. اور آنکھوں کو بند نہیں کرنا ہے بہنوں. امیجن ٹاکنگ وتھ somebody اور سامنے آنکھیں بند رہیں گے, تو اسی طرح نماز کے اندر آنکھیں بند نہیں کرنا ہے. جو بھی پڑھ رہے ہیں سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے. اوکے, یہاں وہاں نہیں دیکھنا ہے. ہم لوگ وہ بھی کرتے ہیں نا, یہاں وہاں دیکھنا لگ جائے چالو کرتے. دیکھو بہنوں جتنا نماز میں کوالٹی رہے گی اتنا ثواب ملے گا. سمجھ میں آ رہا ہے, جتنا میرا دھیان رہے گا, جتنا میں غور و فکر سے کچھ مطلب آیتوں کا ترجمہ سمجھ کے پڑھوں گی تو اتنا مجھے ثواب ملے گا. اگر میں میکینیکل نماز پڑھ رہی ہوں, ہاں بنا سوچے سمجھے بس کرتے ہی جا رہی ہوں, تو اسی طرح کا ثواب ملے گا بہنوں. پھر ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ اللہ اتنا کم ثواب کیوں, میں تو اتنی نمازیں پڑھتی تھی. بیکاز کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی ہے, کوالٹی میٹر کرتی ہے نا. تو انشاءاللہ میں تو اس لیے بول رہی ہوں تاکہ میرے اندر یہ آ جائے اور ہم سب کی نمازیں ٹھیک ہو جائے, ہے نا. اللہ سے دعا ہے, یہ قرآن کلاسز میں خوب دعائیں کرو بہنوں, پلیز اللہ ہماری نماز بھی بہترین ہو جائے, جیسے کہ صحابہ پڑھتے تھے, جیسے کہ اللہ تیرے نیک بندے پڑھتے تھے, جیسے کہ حق ہے اس کے پڑھنے کا. یا اللہ ویسے نمازیں ہم کو پڑھنے والا بنا دے. یا اللہ ہم کو کچھ نہیں آتا ہے, اللہ ہم بہت ہی خراب ہے. یا اللہ پلیز اللہ تو ہم کو بہترین نماز پڑھنے والا بنا دے. آمین آمین آمین. اوکے, تو انشاءاللہ ہم یہ بات پہ کیا کریں گے, غور و فکر کریں گے. اوکے الحمدللہ. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے بہنوں کہ اور نہیں تم جو ہے وہ نماز کے قریب جاؤ جب تم کیسے ہو حالت جنبی, یعنی کہ تم جب میاں بیوی کے مطلب میاں بیوی کا سمبند, اوکے, جو جسمانی تعلقات کرتے اور جب انسان ناپاک ہو جاتا ہے اس کو جنابت بولتے ہیں. تو جب تم جنابت کی حالت میں ہو تبھی بھی تم نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے ہو, مگر کہ تم ابھر کرنے والے ہو یہاں تک کہ تم غسل کر لو. یعنی کہ اس کے بہت سارے میننگز آتے ہیں بہنوں, پہلے تو بتا دیتی ہوں. تو اتنا میننگ سمجھ جاؤ کہ اگر کوئی انسان حالت جنابت میں ہو یا تو وہ مسافر ہو, تو جب اس کو پانی مل جاتا ہے, جب وہ غسل کر لیتا ہے, تو پھر ایسا بندہ کیا کر سکتا ہے, نماز کے قریب جا سکتا ہے. کیونکہ کتنے لوگ بہنوں, آج کا سفر ایسا سفر نہیں ہے, پہلے کے سفر بہت طویل ہوتے تھے, سمجھ میں آتا ہے. اور کبھی بیچ میں کسی کا بھی جو ہے وہ مطلب غسل واجب ہو جاتا ہے, جیسے کہ نائٹ فال ہو گیا, ہاں کسی کو احتلام ہو گیا, تو کچھ بھی ایسا ہو گیا, تو ایسا بندہ بھی نماز کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ کیا ہو جائے, پانی سے اپنے آپ کو نہ دھو لے, غسل نہ کر لے. اوکے. اور اگر تم کیا ہو, مریض ہو, ہاں اگر تم بیمار ہو, تم مریض ہو اور پانی کا نقصان ہے تم کو, اگر کتنے مریض ایسے ہوتے بہنوں کہ جن کو پانی سے بچنا چاہیے, ہاں پانی کے قریب نہیں جا سکتا ایسا انسان, ایسا مریض ہو, یا وہ سفر پہ ہو,
سفر میں بھی پانی نہیں ملتا ہے نا, یا تو پھر وہ آ جائے کہاں سے, بیت الخلا سے, یا پھر اس نے کسی عورت کو کیسے چھوا ہے بہنوں, اس نے جو ہے وہ جو یہ جو چھونا جو ہے یہ گندی نیت سے ہوتا ہے. مطلب کوئی بھی اپنی وائف کو یا کسی کو بھی چھوا ہے, مگر چھونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, مگر وہ چھونا بھی کیسا ہے, سیکشل ڈیزائر سے. سمجھ میں آ رہا ہے, کوئی ایسا ہے جس نے اس طریقے سے کچھ کیا ہے, تو ایسا انسان اس کو کیا کرنا پڑے گا, غسل کر کے ہی, اوکے, اس کو کیا کرنا پڑے گا, نماز پڑھنا پڑے گا, وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گا. مگر ایسا بندہ کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس کو پانی نہیں ملتا, تو اس کو پھر کیا کرنا پڑے گا, تیمم کرنا پڑے گا پاک مٹی سے. اوکے, تو میں شارٹ میں سمجھا دیتی ہوں بہنوں کہ ایک انسان بیمار ہے, ایک انسان سفر میں ہے, اور ایک انسان پانی نہیں ہے وہاں موجود. اوکے, اور اگر ایسے بندے کو وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے, دونوں صورتوں میں بہنوں وہ انسان کیا کر سکتا ہے, تیمم کر سکتا ہے. تمہارے پاس اگر کوئی مسئلے مسائل ہے تو علماء سے پوچھنا. اوکے, اس میں بہت مسئلے مسائل ہے تو ہم اس میں نہیں جائیں گے, مگر یہ آیتوں کو سمجھنا ہمارا مقصد ہے کہ پاک مٹی اگر کہیں موجود ہے تو ہمارے کو تیمم کا, بھلے وہ وضو کا ہو یا غسل کا ہو, 3 فرض ہے بہنوں. ایک نیت کرنا. اوکے, پہلا تیمم کا کیا ہے, نیت کرنا. دوسرا مطلب وضو کر رہی ہوں, کیا غسل کر رہی ہوں, یا دونوں کر رہی ہوں, اس کی نیت کرنا. اوکے, اور دوسرا کیا ہے, وہ مٹی پر, اوکے, وہ ڈسٹ پر ہم لوگ ہاتھ ماریں گے اور پورے چہرے کو ایک بار مل دیں گے. اوکے, الحمدللہ. اور تیسرا کیا ہے بہنوں, دونوں ہاتھوں کو پہنچائیں گے, مطلب پہلے الٹے, پہلے واپس سے مٹی پہ مار کے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کو ملیں گے, اور پھر سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو ملیں گے. بس یہ 3 ہی فرض ہے تیمم کے, تو یہ بھی انشاءاللہ ہم یاد رکھیں. اب بہنوں دیکھو, اس کے بارے میں بہت باتیں, مطلب بہت ہے تفسیر. ایک تفسیر یاد رکھو بہنوں کی, یہ مٹی سے صاف کرنا, یہ کہیں نہ کہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی مٹی, ہم لوگ تو کیا کرتے, مٹی میں ہاتھ لگائے تو پہلے ہاتھ دھوتے کہ اللہ مٹی لگ گئی, مٹی لگ گئی. مگر اللہ تعالیٰ نے مٹی کیوں کہا, تو آج پتا چلتا ہے کہ مٹی جیسی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. انسان مٹی سے بنا گیا, انسان مٹی میں جانے والا ہے, اور انسان کی جو کھادگی ہے, جو اس کا کھانا جو ملتا ہے, وہ بھی کہاں سے آتا ہے, مٹی سے ہی آتا ہے نا. اور اسی طرح بہنوں انسان جو ہے نا, وہ مٹی اتنی امپورٹنٹ ہے بہنوں کہ اس میں اینٹی بایوٹکس ہے. 1 چمچ اگر مٹی, اگر کوئی بندہ مائکروسکوپ کے اندر دیکھے گا تو اس میں 6 بلین آرگینزم ہے بہنوں. مٹی دکھنے میں کچھ نہیں دکھتی ہے, مگر اس کے اندر اتنے سارے آرگینزمز ہے بہنوں جس کی حد ہی نہیں ہے. الحمدللہ, اس میں اینٹی بایوٹکس ہے. یعنی انسان اگر مٹی کے ساتھ کھیلتا ہے, ہمارے بچوں کو ہم لوگ روکتے تھے کھیلو مت مٹی میں, مگر اگر امیونٹی بڑھانا ہے تو مٹی میں رہنا چاہیے, وہ بچہ مٹی میں کھیلنا چاہیے, اس کی امیونٹی بڑھے گی بہنوں. اس میں ایسے ایسے آرگینزمز ہے, یعنی ہمارے پیٹ میں جو ہے نا بہنوں, جو آرگینزم ہمارے پیٹ کے اندر ہے, جو ڈائجیشن کے لیے ڈائجیشن کرتا ہے ہم لوگ کا, وہی چیزیں, وہی بیکٹیریا مٹی کے اندر بھی ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی مٹی بہت ہی بہترین چیز ہے بہنوں. جب ہم لوگ اس سے پوچھتے ہیں, کرتے ہیں, تو ہمارے جو وہ ایک پاک چیز ہے نا, تو وہ کیا کرتی ہے, ہمارے لیے فائدہ مند ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, وہ نقصان نہیں کرتا ہے بلکہ وہ فائدہ کرتا ہے. آج بھی گاؤں گلی میں اگر آپ دیکھو گے تو صابن نہیں رہتا, مٹی سے ہاتھ دھوتے ہیں بہنوں. اور بچوں کو بھی مٹی میں, جو بچے مٹی میں کھیلتے ہیں ان کا امیونٹی سسٹم بہت اسٹرانگ رہتا ہے, وہ جلدی بیمار نہیں ہوتے, ہٹے کٹے بچے ہوتے. ہم لوگ ہمارے بچوں کو یہ اے سیوں میں اور یہ منرل واٹر پلا کے ہمارے بچے آئے دن بیمار ہوتے. وہ بچے جو رستوں میں پلتے وہ کتنے تندرست ہوتے ہے نا. وہ پولوشن ہو جائے, ڈسٹ پولوشن, ایئر پولوشن, کوئی پولوشن ان کو کچھ نہیں ہوتا. ہمارے بچوں کو تو دنیا کی الرجی ہو کے رہتی ہے نا. تو یاد رکھنا, مٹی بہت ہی اچھی چیز ہے بہنوں. آ رہے سمجھ میں, اگر بھی کوئی برتن چاٹ لینا بہنوں, تو کیا آتا ہے کہ اس کو 7 بار پانی سے, 6 بار یا 7 بار پانی سے دھو, اور 1 بار مٹی سے دھو. یعنی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی ایسی چیزیں رکھے جو پاک صاف کر دیتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, تو اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم نا کہ آج یہ پروف ہوتا ہے. مٹی کے بارے میں بہت ہے بہنوں, الحمدللہ, میں اتنا بتانے کا ٹائم نہیں ہے, مگر مٹی بھی جو ہے وہ بہت ہی مفید چیز, بہت ہی فائدے مند چیز ہے. آج بھی کتنے لوگ ہیں جو
जो मट्टी से चेहरा धोते, मट्टी से घसते बहनों, मट्टी बहुत ही अच्छी चीज है। अब खाने पीने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, हाँ, उसके फायदे बता रही हूँ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और नेक्स्ट आयत जो है, मैं अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला क्या है, गफूरुर रहीम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बख्शने वाला, बहुत गफूरुर रहीम है, माफ करने वाला। कल की जो आयतें हैं मैं इंशाल्लाह आयत नंबर जो है 44 को इंशाल्लाह साथ में ही ले लेती हूँ, इंशाल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। पर अभी तक भी जो बातें मैंने समझाई हूँ बहनों, उसमें गौर व फिक्र करना, इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। देखो बहनों, हमारे ऊपर, सबके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर आपको कोई भी बात समझ में आ गई है, एक आयत भी पहुंच गई, एक आयत भी आपको समझ में आ गया, तो उसको फैलाओ, उसको पैगाम को फैलाओ बहनों। वेट मत करो कि अरे अभी तो मैं कल ज्वाइन करी, अभी तो मेरा सूरह निसा चल रहा है, एक बार मुकम्मल हो जाने दो फिर मैं बोलूंगी। नहीं बहनों, हमारे को नहीं मालूम कितनी जिंदगी है ना, कल भी हमको पल की खबर नहीं है कि नहीं, पल की खबर नहीं है बहनों। तो जब अल्लाह ताला ने मुझे वक्त दिया है, एक आयत भी अगर मेरे तक पहुंचती है तो मैं उसको क्या करूंगी, बलाग, उसको पहुंचाऊंगी। सब बहनों से मैं दिल से गुजारिश करती हूँ कि आपको कुछ भी समझ में आ जाता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसके पैगाम को आगे फैलाओ। समझ में आ रहा है, एक एक आयत को, एक एक बात को आगे फैलाओ। जब बोलने वाले बनेंगे ना बहनों, तभी ईमान इतना मजबूत होगा बहनों, इतना तकवा आएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मेरे को भी ये बातें समझ में पहले नहीं आती थी, मेरे उस्ताद मुझे बहुत बोलते थे, मैं बोलती थी अरे क्या होएगा, बस सुन लिए ना। मतलब मैं गुड बुक्स में होना चाहती थी, मैं बोलती थी कि मैं जिंदगी भर तक स्टूडेंट ही रहूंगी, मैं खाली सुनने वाली रहूंगी। अभी भी स्टूडेंट हूँ, ओके, मगर बता रही हूँ कि मैं बोलती थी कि नहीं नहीं, मेरे को सिर्फ सुनना है। मतलब मुझे क्या है ना, एक जिम्मेदारी नहीं चाहिए, वो सब नहीं करना है, बस सुनते रहो सुनते रहो। मुझे था कि बस तालिबे इल्म बन रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ये वो सब। मगर सुनने से ईमान बना, नहीं करके नहीं, मगर जब बोलने वाले बने, जब अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी, हिदायत दी और बोलने वाले बने, तो अल्लाह ने ऐसा नवाजा बहनों। ये बोलने की सलाहियत मेरी थी ही नहीं। जो भी बहनें मुझे नहीं जानती है, मैं आपको बताती हूँ, बस 2-3 साल ही है ये बोलने की सलाहियत मिल गई। और ये बोलने की सलाहियत कैसे मिलती है, कुरान से मिलती है, हदीसों से मिलती है। मतलब तुम जितना टाइम इस कुरान को दोगे, ये कुरान तुमको उतने सीक्रेट्स बताएगा, ये कुरान तुमको अपना साथी बनाएगा, ये कुरान तुमको इतना मतलब इल्म से नवाजेगा, तुमको बोलने की इस्तिताअत, तौफीक सब मिलेगी बहनों। तुम सिर्फ अल्लाह के लिए बोलने वाले बनो, हमारी सिर्फ नीयत होती है, बाकी पूरा काम कौन करता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ नियत करो कि मैं बोलने वाली बनूंगी, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे पास कोई किताब नहीं है, कुछ नहीं है, अल्लाह मेरी नियत है अल्लाह। और अल्लाह ताला तुम देखना कैसा नवाजेगा, तुम सोच भी नहीं सकते। तो अल्लाह ताला हम सबको बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन आमीन आमीन। दुआ पढ़ लेते हैं बहनों। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह, ये जितनी भी अच्छी बातें थी ये तेरे तरफ से थी, या अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम इस पर चले। या अल्लाह, जो भी गलती कोताही थी या अल्लाह ये मेरे तरफ से थी, या अल्लाह मैं तुझसे और तेरे बंदों से माफी मांगती हूँ। या अल्लाह, दिल से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह इसमें रियाकारी ना हो, या अल्लाह ये खालिस तेरे लिए है। या अल्लाह, ये जितने भी बहनें आई है या अल्लाह ये खालिस तेरे लिए आई है। अल्लाह, हम सबका बोलना सुनना कबूल कर ले, हम सबको हिदायत के फैसले कर दे। अल्लाह, हम सबको कबूल कर ले, हम सबको दीन का दाई बना दे, कुरान का दाई बना दे, कुरान के ये हक के पैगाम को हम फैलाने वाले बन जाए। या अल्लाह, कल हमसे भी हिसाब किताब होगा, कल फैसले का दिन होगा। या अल्लाह, तू हर एक से पूछेगा, तू गवाही मौजूद करेगा। या अल्लाह, हम उसमें भी पास हो जाए, हम कामयाब हो जाए, तो ऐसे गैब की सूरत शक्लें बना दे। आमीन आमीन आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।